Hey babe, what you drinking? 2 shots, let's pour it up. دوستو جب بھی فلپائن کا نام لیتے ہیں تو سب کے ذہن میں فوراً خوبصورت ساحل، نیلا سمندر، ہریالی اور جنت جیسے جزیرے آتے ہیں۔ لوگ بہت خوش مزاج اور مہمان نواز ہوتے ہیں، سیاح وہاں جا کر موج کرتے ہیں۔ لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ فلپائن کی ایک اور دنیا بھی ہے؟ ایک ایسی دنیا جو لاکھوں لوگ سنتے ہیں مگر اس کی پوری حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج کی اس پوری دستاویزی ویڈیو میں ہم فلپائن کے اسی چھپی ہوئی روح کو دیکھیں گے، خاص طور پر اینجلس سٹی کی بات کریں گے۔ یہ شہر دن میں ایک نارمل شہر لگتا ہے مگر رات ہوتے ہی اس کا ماحول مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ فلپائن اتنا کیوں مشہور ہے اور وہاں کے جوان لڑکیاں کیوں ایسا کام کرتی ہے جو باقی دنیا میں لوگ نہیں کرتے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ جانیں گے۔ دوستو فلپائن جنوبی مشرقی ایشیا میں واقع ایک ایسا ملک ہے جس میں تقریباً 7,000 جزیرے ہیں۔ ملک کی آبادی تقریباً 11 کروڑ کے قریب ہے۔ لوگ بہت محنتی ہے۔ قومی زبان فلپینو ہے لیکن انگریزی بھی بہت بولی جاتی ہے۔ کرنسی کا نام فلپائنی پیسو ہے۔ دارالحکومت منیلا ہے لیکن اینجلس سٹی کا ایک الگ مقام ہے۔ یہاں کا سب سے مشہور جگہ واکنگ اسٹریٹ ہے۔ دوستو اینجلس سٹی کی کہانی بہت پرانی ہے۔ یہ ایک شہر کی کہانی نہیں بلکہ تاریخ اور معیشت کی تبدیلی کی کہانی ہے۔ پہلے یہاں کلارک ایئر بیس تھی۔ یہ امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا تھا۔ 20ویں صدی میں امریکی فوج یہاں رہتے تھے۔ ان کی وجہ سے شہر میں بہت تیزی سے ہوٹل، ریسٹورانٹ، ٹرانسپورٹ اور چھوٹے کاروبار شروع ہو گئے۔ فوجوں کی وجہ سے لوگوں کو اچھا روزگار ملتا تھا۔ 1991 میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ ماؤنٹ فینر ٹوبو نامی آتش فشاں پھٹ گیا۔ بہت بڑا ایروپشن تھا۔ راک نے سب کچھ ڈھک دیا۔ فوجی اڈا شدید متاثر ہوا۔ 1992 میں امریکہ نے یہ اڈا چھوڑ دیا۔ ہزاروں فوجی واپس چلے گئے۔ بہت سے لوگوں نے سوچا کہ اب اینجلس سٹی ختم ہو جائے گا، کاروبار رک جائے گی، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ شہر نے خود کو ایک نئی طرف موڑ لیا۔ لوگوں نے سیاحت پر توجہ دی، خاص طور پر رات کی تفریح پر۔ آہستہ آہستہ واکنگ اسٹریٹ مشہور ہو گئی۔ دنیا بھر سے سیاح آنے لگے۔ اب یہ جگہ فلپائن کے نائٹ لائف کا بڑا مرکز بن چکا ہے۔ دوستو یہ تبدیلی بتاتا ہے کہ ایک جگہ مشکل وقت میں بھی کیسے نئی راہ نکال سکتی ہے۔ دوستو اینجلس سٹی کو سمجھنے کے لیے دن اور رات دونوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ صبح اور شام بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ صبح نارمل ہوتا ہے اور شام میں بہت عجیب سا ماحول بن جاتا ہے۔ جیسے ہی سورج ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے ماحول بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ شام 7-8 بجے کے قریب واکنگ اسٹریٹ جاگ اٹھتی ہے۔ سرخ نیلی سبز رنگ کی لائٹس ہر طرف چمکتی ہے۔ موسیقی بجنے لگتی ہے۔ بازار، کلبز اور ریسٹوران کھل جاتی ہے۔ سڑک پر لوگ چلتے ہیں۔ دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ امریکہ، یورپ، کوریا، جاپان اور دوسرے ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں۔ لوگ صرف ماحول دیکھنے آتے ہیں، کچھ ڈرنکس پیتے ہیں، کچھ نئے لوگوں سے ملتے ہیں۔ یہاں لیڈی ڈرنکس کا نظام ہے۔ لڑکیاں سیاحوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتی ہے اور ڈرنکس پیتی ہے۔ بارفائن کا بھی نظام ہے۔ بازار میں ڈانس پرفارمنس ہوتی ہے۔ سڑک پر آپ کو ہر ایک چیز مل جائے گا۔ رات کے 12 بجے کے بعد بھی سرگرمی جاری رہتی ہے۔ صبح 3-4 بجے تک لوگ آتے رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ سب خاموش ہو جاتا ہے۔ صفائی والے سڑک صاف کرتے ہیں اور اگلی رات کے لیے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو اب آتے ہیں اصل بات پر کہ فلپائن کے جوان لڑکیاں رات کے اندھیرے میں کیسے پیسے کماتے ہیں۔ دوستو فلپائن میں لڑکیاں رات میں ناچتی ہے اور لوگوں کو اشارہ کرتے ہیں، اسے خود کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات اپنی ذہن میں بٹھا لے کہ یہ ہر فلپائنی عورت کی کہانی نہیں ہے۔ دوستو فلپائن کی عورتوں کی یہ کہانی انتہائی دردناک ہے۔ یہاں پر ہر عورت اپنی مقصد کو پورا کرنے کے لیے نکلتی ہے۔ چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں اور اسٹیج پر ڈانس کرتے ہیں اور اپنی گاہک کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور کسی دوسری ہوٹل میں شفٹ ہونے کی بات ہوتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک مرد 3 عورتیں اپنے لیے آرڈر کر سکتا ہے اور یہ آرڈر آپ کی فیسوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنا آپ پے کر سکتے ہیں اتنا ہی آپ کے ساتھ رہے گی۔ لیکن یہ حقیقت انتہائی دردناک ہے کیونکہ یہ سب کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حکومت نے اس چیز کو بند کرنے کی کوشش بھی کی ہے لیکن یہ چیز پھر بھی ہوتا ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ گڈ بائے۔